کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جمعے کے دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حج کے مہینے میں حضرت عثمان غنی نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یاران کرام، یہ وہ سارا پس منظر تھا آپ کی شہادت کے حوالے سے۔ اکثر ہم اس میں الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، یہ وہ ساری صورتحال تھی۔ یاران گرامی، اس ساری آپ کی شہادت سے اور آپ کی ساری اس بات سے ایک بات بڑی دل کو لگتی ہے کہ سرکار کے شہر سے ہی چل رہی تھی کہ فتنے جو امت میں پیدا ہوں گے، تو کریم آقا نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے یہ ان فتنوں کے دور پر بھی حق پر ہوگا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے فوراً مڑ کے پیچھے دیکھا کہ کون ہے، تو ایک شخص منہ پر چادر لپیٹے جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، میں نے ان کو پکڑا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ فتنوں کے دور میں بھی حق پر ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اور پھر انہوں نے منہ سے چادر ہٹائی تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو دو چیزوں کا بیان میرے کریم آقا نے پہلے سے ارشاد فرما دیا۔ ایک یہ فرمایا کہ میرے عثمان کو شہید کیا جائے گا، یہ شہید ہوں گے، اور دوسرا فرمایا کہ فتنوں کے دور میں میرا عثمان حق پر ڈٹا ہوا ہوگا، حق پر کھڑا ہوگا۔ یہ دو حدیثیں سننے کے بعد اب آئیں میں اگلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ دونوں باتیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ گفتگو کے آخر میں ان دونوں باتوں کو میں اپنی گفتگو کے ساتھ ملا دوں گا اور آپ کو مضمون سارا سمجھ آ جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے گھر میں نہا دھو کے وضو کر کے کپڑے شپڑے پہن کے، تو میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ آج میں سارا دن کریم آقا کی بارگاہ میں گزاروں گا، سارا دن سرکار کے پاس بیٹھوں گا۔ کہتے ہیں یہ ارادہ کر کے میرا بھائی دوسرا تو وہ بھی وضو کر رہا تھا، لیکن میں پہلے نکل آیا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں سرکار کے پاس سارا دن بیٹھوں گا۔ کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، آ کے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر ابھی تشریف لے کے گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے یعنی سرکار کی تلاش میں بھی نکل گیا، تو پتہ چلا کہ سرکار فلاں باغ کے اندر ایک کنواں ہے، تو سرکار اس باغ کی طرف تشریف لے کے گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہ کھیت میں گیا جہاں سے باغ شروع ہوتا تھا، وہاں دروازہ تھا، میں نے دروازہ بجایا اور اجازت مانگی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ کہتے ہیں میں اندر گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تہبند اپنے گھٹنوں تک اٹھایا تھا اور کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر سرکار نے اپنے قدمین شریفین کنویں کے اندر ایسے لٹکائے تھے، اور میرے کریم آقا ایسے پاؤں لٹکا کے تہبند اوپر کر کے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں باغ کے دروازے پر بیٹھوں، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آج سارا دن آپ کا دربان بن کے رہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں باغ کے دروازے کے اندر والی طرف، باغ والی طرف میں وہاں بیٹھ گیا، اور ذہن میں یہ ارادہ تھا کہ آج میں سارا دن سرکار کا چوکیدارہ کروں گا، سرکار کا دربان بن کے سارا دن گزاروں گا۔ کہتے ہیں اتنے میں دروازہ کھٹکا، میں نے پوچھا کون؟ تو دروازہ بجانے والے نے کہا کہ میں ابو بکر ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ حضرت ابو بکر کی آواز سن کے میں نے کہا کہ رکو، میں پہلے سرکار سے پوچھ لوں پھر دروازہ کھولوں گا۔ کہتے ہیں میں سرکار کے پاس گیا اور کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایذن لہو، اس کو اجازت دے دو، وبشرہ بالجنہ، اور ساتھ ابو بکر کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ قربان جائیں میرے آقا
کہاں بیٹھے ہیں اور کہاں بیٹھ کر کہاں کی خبریں دے رہے ہیں اور کہاں کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا کہ اسے آنے دو اور اسے ساتھ جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت بھی دی ہے اندر آنے کی اور ساتھ فرمایا ہے کہ جنت کی خوشخبری بھی ابو بکر کو سنا دو۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے جب یہ جنت کی خوشخبری سنی تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ کہہ کے آپ سرکار کے پاس چلے گئے اور جس جگہ کنارے پر سرکار بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کی دائیں جانب سیدھے ہاتھ میں دائیں جانب اسی طرح تہبند اٹھا کے اور کنویں میں پاؤں لٹکا کے حضرت ابو بکر بھی بیٹھ گئے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ، اللہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ کہتے ہیں میں پھر دروازے پر آ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکا، میں نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں۔ تو میں نے کہا رکو میں سرکار سے پوچھ لوں۔ میں سرکار کے پاس آیا اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں۔ میرے کریم آقا نے وہی لفظ ارشاد فرمایا کہ اسے بھی خوشخبری دو، آنے دو اور اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، حضرت عمر سے کہا کہ آئیے، اور کریم آقا نے آپ کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر بھی خوش ہو گئے، وہ بھی آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں ہاتھ پر الٹے ہاتھ پر اسی طرح تہبند اٹھایا اور پاؤں کنویں میں لٹکا کے اسی طرح بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، تینوں ہستیاں بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میرا بھائی گھر میں وضو کر رہا تھا، وہ بھی ادھر ہی آنے لگا تھا سرکار کے پاس ہی، کاش کہیں وہ بھی آ جائے کہ آج میرے کریم آقا کا دریائے رحمت جوش پر ہے، میرے مصطفیٰ ہر آنے والے کو جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، کاش میرا بھائی بھی آ جائے۔ لیکن خیر، کہتے ہیں پھر دروازہ کھٹکا تو میں نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی کہ عثمان بن عفان آئے ہیں، حضرت عثمان غنی آئے ہیں۔ میں نے اسی طرح کہا کہ آپ رکیں میں پوچھ لوں۔ میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان آئے ہیں۔ میرے کریم آقا نے پہلے دو احباب کو صرف جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عثمان غنی جب آئے تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اسے بھی آنے دو اور اسے بھی جنت کی خوشخبری سناؤ، لیکن ساتھ کہنا کہ تم پر بہت بڑی مصیبت بھی آئے گی۔ جنت کی خوشخبری بھی سنا دو اور ساتھ کہہ دینا کہ بہت بڑی مصیبت بھی تم پر آئے گی۔ اور کہتے ہیں میں نے آ کے اسی طرح دروازہ کھولا اور میں نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ مصطفیٰ نے اجازت دی ہے اور کریم آقا نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا الحمدللہ۔ پھر میں نے کہا کہ کریم آقا نے فرمایا ہے کہ لیکن تم پر ایک مصیبت بھی آئے گی۔ تو حضرت عثمان غنی تھوڑا خاموش ہو گئے اور کہا کہ واللہ المستعان، کہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور یہ کہہ کے جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا کہ سرکار کے دائیں جانب حضرت ابو بکر ہیں، سرکار کی بائیں جانب حضرت عمر ہیں، تو دونوں جانبیں اور دونوں اطراف پر احباب موجود ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کنویں کے دوسری طرف سرکار کے سامنے اسی طرح بیٹھ گئے، کنویں کے دوسری طرف اسی طرح کنارے پر تہبند اٹھایا اور کنویں میں پاؤں لٹکا کے حضرت عثمان غنی بھی بیٹھ گئے۔ یہ تین احباب ترتیب کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، میرے کریم آقا نے جنت کی خوشخبری بھی سنائی اور صرف حضرت عثمان غنی کے لیے فرمایا کہ تم پر بہت بڑی مصیبت بھی آئے گی۔ یاران گرامی، اس حدیث پاک، یہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا اور اس حدیث پاک پہ علماء نے بڑی باتیں لکھی ہیں، بڑے خوبصورت تبصرے فرمائے۔ سب سے پہلے تبصرہ یہ فرمایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس ترتیب سے صحابہ کرام آئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اشارہ تھا کہ پہلے ابو بکر، سب سے پہلے مصطفیٰ، پھر ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، تینوں صحابیوں تک قدرت نے یہ اشارہ کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کے بعد
خلافت کی ترتیب بھی اسی طرح رہے گی، پہلے حضرت ابو بکر خلیفہ بنیں گے، پھر عمر بنیں گے، اور پھر عثمان غنی خلیفہ بنیں گے۔ اور اسی طرح جس طرح یہ خلافت کی ترتیب ہے، اسی طرح ان کے مقام اور مرتبے کی بھی گویا ترتیب بیان کر دی۔ قدرت نے یہ اشارہ کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کے بعد جو سب سے افضل ہیں صحابہ میں، وہ حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے اسی حدیث پر کہ قدرت نے ایک اور اشارہ کیا اسی روایت، اسی واقعے میں، کہ جس طرح یہ احباب حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر میرے مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ گئے اور حضرت عثمان غنی سامنے بیٹھ گئے، ان کے مزارات کی ترتیب بھی یہی ہوگی کہ حضرت ابو بکر اور عمر کا مزار میرے کریم آقا کی تربت کے ساتھ ہوگا، اور حضرت عثمان غنی مصطفیٰ کے سامنے جنت البقیع کے اندر مدفن ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائیں۔ ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام نے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا، ایک حدیث۔ دوسری حدیث میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی فتنوں کے دور میں شہید کیے جائیں گے، لیکن عثمان وہ ہستی ہیں کہ فتنوں کے دور میں بھی حق پر قائم رہنے والے ہیں۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، کہ عثمان جنتی ہیں، عثمان شہید ہیں، عثمان حق پر ہیں۔ اور اسی حدیث کے آخری حدیث میں چوتھی بات یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان پر ایک بہت بڑی مصیبت بھی آنے والی ہے۔ یہ چار باتیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی تھی۔ اب آئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال 2 مہینے اور چند دن کے لیے حضرت صدیق اکبر امیر المومنین رہے۔ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت رہا، یعنی آپ امیر المومنین رہے۔ 2 سال پہلے اور 10 سال، یہ 12 سال یہ گزر گئے سرکار کے وصال کے۔ اس کے بعد 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ خلیفۃ المسلمین رہے، آپ مسند خلافت پر تشریف فرما رہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 12 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے وصال کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے اور آپ امیر المومنین بن گئے۔ اب تھوڑی پس منظر جو جغرافیائی پس منظر تھا یا سیاسی پس منظر تھا اس وقت مدینہ شریف کا، وہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے اور وہ اسلام میں یا اسلامی ریاست کا حصہ بنے۔ بہت سارے علاقے فتح ہوئے، فوج بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت دور دور تک اسلام پھیلا، اور بڑے نئے نئے ملکوں کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور وہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو آپ کے دور میں یہ فتوحات کا سلسلہ اور تیزی سے بڑھتا گیا، اور بھی کئی علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے اور وہ اسلام میں یا اسلامی ریاست کا حصہ بنے۔ اب عام طور پر جس طرح ہوتا ہے کہ جب کام بڑھ جاتا ہے، علاقہ بڑھ جاتا ہے، احباب کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، تو پھر حلقہ احباب کے اندر سازشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، فتنے شروع ہو جاتے ہیں، شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں، بغاوت بھی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے جو پہلے 6 سال تھے وہ بہت شاندار گزرے، بہت زیادہ فتوحات ہوئیں، بڑے بڑے ملک
جو تھے وہ اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے، لیکن آپ کی خلافت کے جو آخری 6 سال تھے ان میں بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی آزمائشیں بنیں۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ابھی حالیہ آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے کہ امریکہ نے جب عراق پر حملے کیے تو عراق کے جو سابق صدر تھے سید صدام حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان پر امریکہ نے الزام لگایا کہ انہوں نے بڑے خطرناک ہتھیار بنائے ہیں اور یہ انہوں نے غیر قانونی ہتھیار انہوں نے بنائے۔ یہ الزام لگا کے ان کے خلاف جو تھا دائرہ تنگ کر دیا گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ عراق کی اپنی عدالت میں صدر صدام حسین کو پھانسی کے آرڈر ہو گئے اور ان کو پھانسی دے دی گئی، شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب یہ کیس تو تھا عدالت میں، آج تک امریکہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ کون سے خطرناک ہتھیار تھے جو صدر صدام حسین نے بنائے تھے۔ کچھ نہیں بنا، اس کا کچھ نہیں نکلا، آج تک نہیں اس کے ثبوت ملے کہ وہ کون سے ہتھیار تھے۔ اور پھر بلکہ اس وقت کے وزیر خارجہ، امریکہ کا جو وزیر خارجہ تھا کمل پاول غالباً اس کا نام تھا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اس نے اس وقت باقاعدہ ٹی وی پر آ کر شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی کہ ہم نے صدر صدام حسین پر جو کیس دائر کیا تھا ہم اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ اپنے ہی لوگوں نے اپنی ہی عدالت کے اندر اپنے ہی رہنما کو، لیڈر کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یہی ساری صورتحال بنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ہوا یہ کہ جب علاقہ بہت زیادہ پھیل گیا، دور دراز تک اسلامی حکومتیں بن گئیں، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں سینکڑوں گورنر تھے جو دور دراز علاقوں میں بھیجے گئے، جو اپنے اپنے علاقے کی نگہداشت کر رہے تھے۔ تو اس وقت کچھ باغی اور کچھ فتنہ پرور اور سازشی لوگ اٹھے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو یہ شکایتیں کی کہ آپ کے دور حکومت میں آپ کے کئی گورنر ہیں جو اسلام کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک آئی تو آپ چونکہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، آپ نے مدینہ شریف کے اندر صحابہ کرام کا ایک وفد تشکیل دیا، جس میں حضرت سالم موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس وفد میں موجود تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ ہماری ریاست میں جائیں، مختلف علاقوں کے دورے کریں، وہاں کے گورنر سے بھی ملیں اور وہاں کی عوام سے بھی ملیں اور ان سے صورتحال کا جائزہ لیں کہ کیا جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں یہ درست ہیں یا غلط ہیں، اس کی تصدیق کریں۔ صحابہ کرام کا ایک وفد پوری اسلامی ریاست کا انہوں نے دورہ کیا، اور دورہ کر کے جب واپس آئے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو آ کر یہ خبر دی کہ نہ تو ہمارے گورنر اسلام سے پھرے ہیں اور نہ ہمارے عوام اسلام سے پھرے ہیں، گورنر بھی اسلامی تعلیمات پر پابند ہیں اور عوام بھی پابند ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی حکومت اور ریاست سے۔ جب یہ ساری بات سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ چند سازشی اور باغی لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ اسلامی ریاست کے خلاف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ ایک سازش بنائی ہے۔ اور ان سازشی لوگوں کا جو سرغنہ تھا عبداللہ بن سبا اس کا نام تھا، اور تاریخ اس کو بڑے بھیانک اور بڑے حقارت والے لفظوں سے یاد کرتی ہے۔ اس نے بہت اسلام کو نقصان پہنچایا۔ عبداللہ بن سبا اس کا سرغنہ تھا جو اسلام کے خلاف یہ سازشیں کر رہا تھا۔ اب اتنے میں ہوا یہ کہ اس دور میں چونکہ جانوروں پر یا پیدل لوگ حج کے لیے جاتے تھے، حج کے دن آ گئے اور لوگ رمضان شریف سے ہی مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں آنا شروع ہو جاتے تھے حج کے لیے۔ جب لوگ حج پر آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے گورنر کو اکٹھا کیا، جتنے گورنرز تھے ان سب کو اکٹھا کر کے آپ نے مدینہ شریف کے اندر میٹنگ بلائی اور اس میں کہا کہ ہمیں اس طرح کی خبریں ملی ہیں اور میں نے اپنی خفیہ ایجنسی یا خفیہ بندوں کو بھیج کر سارے علاقوں میں وزٹ کروایا، اور وفد نے مجھے جو آ کے خبر دی ہے انہوں نے کہا کہ ہر جگہ پر امن امان ہے، کسی طرح کی کوئی خراب صورتحال نہیں ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے
کہ ہمارے اندر کچھ فتنے اور کچھ سازشی لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ہماری ریاست کو، اسلامی ریاست کو، دین مصطفیٰ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا تمام گورنر سے کہا کہ تم اپنے اپنے علاقوں میں آنکھیں کھول کے رکھو اور پہلے سے زیادہ چوکس ہو جاؤ کہ کوئی بھی فتنہ اسلام کے خلاف کھڑا نہ ہو، اور اپنے جو تمہاری عدالتوں میں جو مقدمے آئیں ان کی سماعت اچھی طرح کرو۔ آپ نے ہدایات جاری کر دی اور ان کو حج کے بعد روانہ کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے بعد میں میٹنگ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور مجھے کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ یہ جو فتنہ پرور اور باغی جو گروہ ہے یہ آپ کی جان کا نقصان کرنے والے ہیں، آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ مہربانی فرمائیں، آپ میرے ساتھ کوفہ چلیں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، میرے ساتھ کوفہ تشریف لے آئیں اور وہاں کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ تو یہاں مجھے خبر ملی ہے، خدشہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کی جان کا نقصان کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو جو جواب دیا، میں کہتا ہوں عشق کے قلم سے لکھنے والا جواب ہے۔ آپ نے کہا کہ میں کبھی بھی اپنی جان کے خوف سے میرے کریم آقا کا پڑوس چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں۔ میں سرکار کا در چھوڑ کر، مدینہ الرسول چھوڑ کر، صرف اس وجہ سے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں سرکار کا شہر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوسری جو آفر کی، کہا کہ پھر آپ اجازت دیں کہ میں اپنی فوج مدینہ شریف میں بھیج دوں تاکہ وہ آپ کی حفاظت کریں، اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے میں اپنی فوج کو بھیج دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر چند لوگ ہیں، یعنی ظاہری بات اس وقت کوئی بڑا شہر نہیں تھا، کہتے چند لوگ ہیں جو مدینہ شریف میں رہتے ہیں، اور میں باہر سے اتنی بڑی فوج بلوا کے مدینے میں رہنے والوں کا رزق تنگ نہیں کرنا چاہتا کہ ان کی غذائی ضرورتیں پوری نہ ہوں یا اناج کم پڑ جائے، غلہ کم پڑ جائے، تو میں باہر سے لوگ بلوا کے صرف اپنے لیے میں مدینہ کے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور ادھر تمام گورنر اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ تو ادھر جو تھا وہ سازشی گروہ عبداللہ بن سبا کی قیادت کے اندر وہ مدینہ شریف میں حج کے بہانے سے ادھر آ کے چھپا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی گھر آئے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کر کے کہنے لگے کہ اے عثمان، یا تو آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی اپنا عہدہ چھوڑ دیں، تو یا پھر آپ شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھ سے میرے عہدے کا تقاضا کرتے ہو، جبکہ میرے کریم آقا نے مجھے فرمایا تھا کہ اے عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، اور ایک باغی گروہ وہ قمیض اتارنا چاہے گا، خدا کی قسم تم ان کے کہنے پر اپنا قمیض کبھی نہ اتارنا۔ تو میرے مصطفیٰ مجھے فرما گئے ہیں کہ ایک باغی گروہ تم سے عہدے کا تقاضا کرے گا، کہے گا کہ یا عہدہ چھوڑو یا تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو یاد رکھنا کہ میرے مصطفیٰ مجھے پہلے سے بتا گئے ہیں کہ جان دینی پڑے تو دے دینا، لیکن کبھی مصطفیٰ کی مسند منافقوں کے ہاتھ میں نہ پکڑانا۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، 40 دن تک یہ محاصرہ رہا، اور بیچ میں کھانا پینا بند کر دیا گیا، کسی بندے کو حضرت عثمان غنی کے گھر نہیں جانے دے رہے تھے، اور جو گھر میں اناج تھا کھانے پینے کا، آخر وہ ایک وقت آیا کہ ختم ہو گیا، آپ بھوک سے پیاس سے نڈھال ہیں، اور اس دور میں اس وقت مسجد نبوی پر پتھر چلائے گئے، مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، اور حضرت عثمان غنی نے اس گروہ سے کچھ سوالات کیے، مکالمہ کیا، اور میں کہتا ہوں یہ لکھنے، سونے کے قلم سے لکھ لینے والا مکالمہ ہے۔
حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تمہیں خدا کا اور خدا کے دین کا واسطہ ہے، مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ جب میرے کریم آقا مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینے کا پانی کھاری تھا، پینے کے لائق نہیں تھا، صرف ایک کنواں تھا مدینے کے اندر جس کا پانی پیا جا سکتا تھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا مسلمانوں سے کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے اس کا پانی وقف کر دے۔ میں نے اپنی جیب سے 1,00,000 دینار دے کر وہ کنواں خریدا اور اس کا پانی تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور آج 40 دن گزر گئے ہیں، تم نے اسی کنویں کا پانی مجھ پر بند کر دیا ہے اور میں کھاری پانی پی رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے دوسری بات کہی، کہا تمہیں خدا کا اور خدا کے دین کا واسطہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرت کے لیے غزوہ تبوک کے لیے کہا تھا کہ اپنا مال خدا کی راہ میں پیش کرو اور جو مال پیش کرے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، میں نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سامان کے ساتھ پیش کیے تھے اور 1000 دینار کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ میں وہی عثمان ہوں کہ جس کو مصطفیٰ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ عثمان نے مجھ سے جنت کو خرید لیا ہے۔ کیا تم عثمان پر حملہ کرو گے؟ اور کیا تم اس عثمان پر حملہ کرو گے کہ جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے 2 مصطفیٰ کی صاحبزادیاں آئی ہیں؟ مجھے 2 دفعہ کریم آقا کا داماد بننے کا شرف حاصل ہے، کیا تم اس عثمان پر حملہ کرو گے؟ کیا تم اس عثمان کی جان کے پیچھے پڑے ہو کہ جس عثمان کو مصطفیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے؟ کیا تم اس عثمان کے پیچھے پڑے ہو کہ جس عثمان کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کا تاج جس کے سر پر پہنایا ہے؟ یہ بات کی تو باغیوں کا گروہ خاموش ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قریب آئے اور آپ باغیوں کے گروہ سے جھڑپ کر کے اندر گھر میں داخل ہو گئے، اور حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے عرض کی کہ حضور آپ ایک دفعہ اجازت دیں، ہم مدینے کے سارے فوجی ان پر چڑھا دیتے ہیں اور ان کے ہڈیاں بھی یہاں نہیں ملیں گی اور ان کے پورے لشکر کو ہم تہہ بالا کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں صرف اپنی ذات کے لیے روضہ رسول کو، مدینہ رسول کو، آقا کے شہر کو خون میں آلودہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ عثمان نے صرف اپنی جان کی خاطر پورا سرکار کا شہر لہو لہان کر دیا۔ میں اپنی جان کے لیے مصطفیٰ کے شہر میں قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضور آپ یہ کم از کم یہ اجازت دے دیں کہ یہ جو بندے آپ کے ارد گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہیں آپ کے گھر کا محاصرہ، ہم کم از کم ان پر حملہ کر دیں۔ آپ نے کہا کہ میں ان کی بھی اجازت نہیں دیتا، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کو دوسرے بہکا کر لائے ہو اور بے گناہ ایک بندہ سرکار کے شہر میں قتل ہو جائے عثمان کی وجہ سے، میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ عثمان کی جان میرے کریم آقا کے شہر کی حرمت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ حضرت علی بھی خاموش ہو گئے۔ بالآخر اسی گروہ کے چند لوگ آپ کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے، اور آپ کے خادم حضرت ابو سعید غالباً کا نام تھا، انہوں نے یہ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی جمعے کا دن تھا، حج کے مہینے کی 18 تاریخ تھی، آپ نے صبح روزہ رکھا، روزے کی حالت میں آپ تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ ایک ظالم نے آپ پر حملہ کیا اور آپ اسی حالت میں جام شہادت نوش کر گئے۔ روزے کی حالت میں جمعے کے دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حج کے مہینے میں حضرت عثمان غنی نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یاران اکرام، یہ وہ سارا پس منظر تھا آپ کی شہادت کے حوالے سے۔ اکثر ہم اس میں الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، یہ وہ ساری صورتحال تھی۔ یاران اکرامی، اس ساری آپ کی شہادت سے اور آپ کی ساری اس بات سے ایک بات بڑی دل کو لگتی ہے کہ سرکار کے شہر کی تعظیم
حضرت عثمان غنی نے اپنی جان سے بھی بڑھ کر کی ہے، اپنی جان سے بڑھ کر کی ہے، اور کہا کہ میری جان کی کوئی وقت نہیں روضہ رسول کی تعظیم کے آگے، میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی تعظیم کی خاطر، اس شہر کے تقدس کی خاطر عثمان اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اور اسی شہر کے لیے آج تک دیوانے تڑپ رہے ہیں، آج تک یہی شہر محبتوں کا قبلہ ہے۔ اگر خانہ کعبہ عبادتوں کا قبلہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا در دولت عشق کا قبلہ ہے، محبتوں کا قبلہ ہے، اور یہی شہر ہے کہ جس کے متعلق بعد میں کئی علماء نے اپنے آپ سے قسم اٹھا لی کہ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے کبھی بھی مصطفیٰ کے شہر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ، آپ سے کسی نے کہا کہ آپ بیمار ہو گئے تو کہا کہ فلاں جگہ پر ایک بڑا قابل ڈاکٹر ہے، بڑا قابل حکیم ہے، ہم آپ کو وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں آپ کا علاج ہو جائے گا۔ حضرت امام مالک نے کہا کہ میں صرف اپنے علاج کے لیے سرکار کا شہر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ پوری زندگی مدینہ شریف میں گزاری اور اپنی ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ مدینہ سے باہر نکلے کہ حج فرض ہو گیا تھا، اور صرف حج کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکلے، ورنہ ساری زندگی مدینے میں گزار دی صرف اسی امید پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے باہر نکلوں اور مجھے موت آ جائے، مجھے موت بھی آئے تو سرکار کے شہر کے اندر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پاک باز ہستیوں پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ 82 یا 84 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔